آج کے ہمارے اس لیسن میں ہم بات کریں گے گنہ اور اخفا کے بارے میں۔ گنہ اور اخفا کی آوازوں میں کس طرح کے فرق پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ سب اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، قرآن پاک میں گنہ اور اخفا کا ایک کردار بہت زیادہ ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ اس سے لا علم ہوتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کہاں پر ہمیں گنہ کرنا ہے اور کہاں پر ہمیں اخفا کرنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں۔ ہم نے گنہ اور اخفا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن پاک سے مدد لی ہے۔ یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے ہائی لائٹ کیا گیا ہے گنہ کے الفاظ کو اور اخفا کے الفاظ کو۔ چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اب یہاں پر تینوں آیات میں برب الناس اور آگے ملک الناس اور آگے الہ الناس، یہاں تینوں پر جو ہے ہم نے گنہ کیا ہے اور نون کو سختی سے پڑھا گیا ہے، اس لیے کہ اس پر علامت تشدید آ چکی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ 4 والی آیت میں اخفا بھی ہے اور گنہ بھی کیا گیا ہے۔ پڑھ کر دیکھتے ہیں کس طرح سے۔ من شر الوسواس الخناس۔ اب دیکھیں کچھ لوگ یہاں پر من پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، من نہیں ہم نے پڑھنا، وہ غلط ہو جاتا ہے کیونکہ نون ساکنہ کے بعد حروف اخفا میں سے شین کا لفظ آ چکا ہے۔ حروف اخفا کون سے ہیں اور کتنے ہیں، اس کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ تو یہاں پر ہم نے اخفا کیا ہے میاں میاں میاں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد خناس پر بھی ہم نے گنہ کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہم گنہ کریں گے۔ پھر آخری آیت ہے من الجنۃ والناس۔ اور اب سمجھنا یہ ہے کہ گنہ ہے کیا۔ تو گنہ کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہوتے ہیں بھن بھناہٹ، ٹھیک ہو گیا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس آواز کو کہا جاتا ہے جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہے۔ جب آپ گنہ کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ نوٹ کیجئے گا آپ کی وہ آواز ناک کے بانسے سے نکل رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اخفا کیا ہے۔ تو اخفا کے جو معنی ہیں وہ ہوتے ہیں چھپانے کے۔ اب پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو ہم نے چھپانی ہے قرآن پاک میں، تو وہ ہے آپ کی آواز۔ جہاں پر اخفا ہوگا وہاں پر ہم نے اپنی آواز کو چھپا لینا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اخفا جو ہے وہ کن الفاظ پر ہوتا ہے۔ تو یہاں اسکرین پر آپ کے سامنے نون ساکنہ بھی شو ہو رہا ہے اور اس کے بعد تنوین بھی۔ تنوین کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہوتا ہے۔ تو یہاں دونوں پر ہم نے جو ہے وہ اخفا کرنا ہوتا ہے جہاں کہیں بھی یہ لفظ آ جاتے ہیں۔ تو حروف اخفا اب کون سے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو یہ 15 ایسے الفاظ ہیں کہ جو حروف اخفا کہلاتے ہیں۔ اب باری آتی ہے کہ گنہ کی آواز کہاں پر آتی ہے، کن الفاظ پر آتی ہے۔ تو گنہ کی جو آواز ہے وہ قرآن پاک میں 2 الفاظ پر آتی ہے۔ 2 ایسے لفظ ہوتے ہیں جس پر ہمیں گنہ کرنا ہوتا ہے۔ پہلا لفظ ہے کہ نون مشدد اور دوسرا ہے میم مشدد۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس لفظ ہے ان اللہ، ان اللہ۔ تو یہاں پر ہم نے ان یعنی کہ نون مشدد یعنی کہ اس پر تشدید کی علامت آئی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس پر گنہ کیا ہے۔ یعنی کہ گنہ کی جو آواز ہوتی ہے، جو ہماری زبان ہے، زبان کی نوک یعنی کہ اس کا سرا جو ہے وہ ہمارے اوپر کے تالو کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، وہ بھی سختی سے، جیسے کہ ان اللہ۔
آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ پریکٹس کریں، آپ کوشش کر کے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا جو تالو ہے اس کے ساتھ آپ کی زبان کا سرا لگ رہا ہے. جیسے ان اللہ، یعنی کہ وہ سختی سے جیسے جڑ گیا ہو آپ کی زبان کے ساتھ. تو اس طرح سے جو ہے وہ نون کا گنہ کیا جاتا ہے. تو قرآن پاک میں پہلا لفظ یہ ہے جس پر گنہ کیا جاتا ہے، وہ ہے نون مشدد. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا لفظ آتا ہے وہ ہے میم مشدد. اب دیکھنا یہ ہے کہ میم مشدد کی ادائیگی کس طرح سے ہوتی ہے. تو جب ہم نارمل میم بھی ادا کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہونٹوں کے مل جانے کی وجہ سے حرف میم ادا ہوتا ہے. تو سیم اسی طرح سے جو ہے وہ میم مشدد بھی ادا ہوتا ہے. جیسے کہ اللہم، ہم، تو کیا ہوا یہاں پر میم مشدد آ رہا ہے، تشدید کی وجہ سے سختی سے پڑھا جا رہا ہے اور گنہ بھی کیا گیا ہے. اس کے بعد نیچے دیکھتے ہیں ان اللہ، تو یہاں پر بھی ہم نے گنہ کیا ہے. تو یہ دو ایسے لفظ ہیں قرآن پاک میں کہ جہاں پر یہ دو لفظ ہوں گے وہاں پر ہم نے گنہ ہی کرنا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. میم مشدد اور نون مشدد جہاں پر قرآن پاک میں ہوں گے وہاں پر گنہ کیا جائے گا. چلیں اب باری آتی ہے اخفاء کی کہ اخفاء کیا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اخفاء کہتے ہیں آواز کو چھپانا. تو یہاں ہم نے کس کی آواز چھپانی ہے؟ نون ساکنہ کی اور تنوین کی. جیسے کہ میاں، اور دوسرا بھی تنوین کی صورت میں دیکھیں گے تو اس کو بھی میاں ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. ان میں صرف لکھنے کا فرق ہے جبکہ ان کی آوازیں ایک طرح ہی کی ہوتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اخفاء ہوگا کہاں پر، کون سے الفاظ کے بعد ہوگا. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون، الف اور با کے علاوہ باقی جو 15 حروف بچ جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف اگر آ جاتا ہے تو پھر نون ساکن اور تنوین پر اخفاء ہوگا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان حروف حلقی، حروف یرملون اور الف اور با کو کہ ان کے علاوہ کون سے حروف ہمارے پاس بچ جاتے ہیں. تو حروف حلقی کتنے؟ 6 ہیں، حروف یرملون بھی 6 ہیں اور الف اور با بھی. ٹھیک ہے. حروف یرملون جیسے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. اور حروف یرملون یا، را، میم، لام، واو، نون اور الف اور با. تو اب یہ کل ملا کے جو حروف بنتے ہیں وہ ہیں 14. تو ہم دیکھتے ہیں حروف مفرودات یعنی کہ حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 ہیں. تو پیچھے ہمارے پاس جو بچ جاتے ہیں وہ ہیں 15 حروف. ٹھیک ہے. 15 حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے اخفاء کہنا ہے. وہ کون سے ہیں؟ تا، ثا، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس 15 حروف جو بچ جاتے ہیں ان کو ہم نے حروف اخفاء کہنا ہے. یہ ہمارے لیے حروف اخفاء ہے. یعنی کہ یہ ان حروف سے پہلے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو پھر ہم نے وہاں پر اخفاء کرنا ہوتا ہے. اب ہم اخفاء کو سمجھیں گے دو چھوٹی سی مثالوں سے. جیسے کہ نون اور نون گنہ کا استعمال. بعض اوقات ہم آسمان پڑھتے ہیں اور بعض اوقات ہم آسماں پڑھتے ہیں. اسی طرح سے ارمان اور ارماں. تو اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ نون گنہ کا استعمال اور کون سے الفاظ میں ہوتا ہے. جیسے کہ بانس. تو بانس میں نون تو لکھا گیا ہے لیکن آواز نون گنہ کی آئی ہے. اسی طرح سے کنواں. تو کنویں میں بھی جو ہے وہ نون لکھا گیا ہے لیکن آواز نون گنہ کی آئی ہے. یہی رول جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے آنتا، آنتا. تو یہاں پر نون لکھا تو گیا ہے لیکن آواز نون گنہ کی ہے. جیسے کہ فانصب، فانصب. تو نون ساکن آیا ہے لیکن آواز نون گنہ کی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پر اخفاء کیا. ہم قرآن پاک سے اس کی مثالوں کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے. شیء. تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کیا ہے؟
اخفا کیا ہے، اور شروع میں جو ہم نے کیا تھا وہ تھا گنہ، ان